اہل بیت کا ہونا اور چیز ہے، آیت تطہیر کا مصداق ہونا اور چیز ہے۔ یہ روایت بھی ہمارے ہاں من گڑت ہے، اچھا، ہمارے ہاں من گڑت ہے، نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت۔ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ روایت جو ہے وہ کبھی بھی قرآن مخالف قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ایک مثال اس کی میں آپ کو یہ دے دوں کہ بخاری کے اندر ایک روایت ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ رسول خدا نے اپنا تہبند کھولا، اس کو اوپر رکھا اور وہ لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ یعنی برہنہ ہو گئے۔ اب مفتی صاحب نے بھی یقیناً یہ روایت بخاری کے اندر پڑھی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ تو ایک میں نے بیان کی ہے، اگر مثال کے طور پر وقت ہو تو میں آپ کو ایسی روایتیں سناؤں جو نہ تو عقل میں آتی ہیں نہ قرآن کے ساتھ کھڑی ہیں۔ مجھے صاحب اس پہ یہ جو علامہ صاحب دلائل پیش کر رہے ہیں وہ مختص ہونے کے اوپر دلائل احادیث سے اور قرآن سے پیش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وہ جو 5 افراد ہیں ان میں ظاہر حسنین کا ریمان کا اضافہ ہوا، اس لیے اس کو مخاطب مذکر جمع کا صیغہ بنایا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حافظ صاحب کے بہت زیادہ احترام کے ساتھ پچھلے پروگرام میں بھی کچھ مجھے اس بات پر اشکال تھا اور اب بھی ہے کہ کچھ آیتیں ان کی جو ہمارا موضوع چل رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ پڑھ تو لیتے ہیں، اور میں نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی، اس کو میں دہراتا ہوں کہ ہمارا جو اصول حدیث اور اصول تفسیر ہے نا وہ بہت مختلف ہے۔ اب اکرمہ کو انہوں نے کہا کہ جی یہ بالکل گئے گزرے راوی ہیں، یقیناً شیعہ کے ہاں وہ ہوں گے ایسے، اہل تشیع کے ہاں ان کے اصول میں ایسے ہوں گے، اہل سنت کے ہاں تو ایسے نہیں ہے۔ اب میں نے پچھلے میں نہیں، میری دلیل یہ تھی کہ انہوں نے خود نے آن نہیں کیا کبھی بھی ازواج رسول خدا نے کہ ہم اس کے مصداق ہیں، کیونکہ اتنی بڑی فضیلت جو ہے اگر کسی کو ملے تو وہ یہ دوسرے نمبر کی دلیل ہے۔ پہلے جو جناب اکرمہ کے حوالے سے فرمایا خارجی ہیں، انہوں نے یہ ان کی بات ہے، یہ ان کی بات ہے، وہ انہی کی کتاب میں ہے لکھا ہوا، انہی کی کتاب۔ زہری کو تمام شیعہ جو ہے وہ انتہائی گئے گزرے راوی سمجھتے ہیں۔ ابن شہاب جی شیعوں کے ہاں ابن شہاب زہری جو ہیں وہ انتہائی گئے گزرے راوی ہیں، ہمارے ہاں قابل اعتبار راوی ہیں۔ میں نے یہ بات کہی تھی نا جو پچھلی پروگرام میں نے جو انہوں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ حسین معصوم، میں نے کہا کہ بھئی ہمارے نہیں کہا، میں نے کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینہ النجاۃ، جو یہ روایت بھی ہمارے ہاں من گڑت ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں من گڑت ہے، نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت۔ تو اب اچھا یہ تو ہے آپ کی طرف لکھا ہوا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ تو مانتے ہیں؟ انکار کیا تو آپ نے ابھی تک پہلی مرتبہ آپ نے، تو میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ اللہ نے اگر انہیں عہدہ دیا ہے تو کس بنا پر دیا ہے؟ مجھے میری بات پوری کرنی دیجیے۔ انٹرسٹنگ سوال ہے، میں یہ پوچھ لوں گا مگر یہ بات آپ پوری کر لیجئے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا اکرمہ خارجی ہے، شیعوں کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے، لہٰذا جو روایت ہمارے نزدیک قابل اعتبار ہے اس کو ہم نے حسن درجے کی ہمارے محدثین نے قرار دی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ میں انشاءاللہ دعوے سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں ویس ربانی صاحب، اس شخص سے انشاءاللہ آپ یہاں کوئی من گڑت روایت نہیں سنیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی، بس راوی کا نام صحیح رہے۔ ہاں وہ کبھی کبھار تو انسان ہو نا، انسان ہوں، وہ کہتے ہیں نا اول انسان اول نسیان، سب سے پہلے انسان آدم سے سب سے پہلی بھول ہوئی تھی اور میں اس پہ معذور۔ انہوں نے کہا ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اہل بیت ہیں۔ میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث آیت تطہیر کا مصداق ہے، آیت تطہیر کی اس آیت کا انما یرید کا مصداق اللہ کے ارادے میں ہمیں طہارت بخشی ہوئی ہے، میں نے وہ بات کہی۔ اہل بیت کا ہونا اور چیز ہے، آیت تطہیر کا مصداق ہونا اور چیز ہے۔ مفتی صاحب نکالیں گے یہ دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم دونوں کے مابین ایک مشترکہ ایسی شخصیت ہے جو مقدس ہیں، ان کے نزدیک بھی ہیں، ہمارے نزدیک بھی ہے۔ تمام مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ چاہیں تو میں اس کو پڑھ لوں، کہ اس سے مراد جو ہے وہ نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بیان فرمایا، میں نے یہ بات بیان فرمائی۔ پھر انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب یا تو آپ کہیں کہ جی ہر لفظ کے لیے مصداق ہونا چاہیے یا پوری آیت کا مصداق ہونا چاہیے۔ آپ نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے تو آپ پڑھتے تھے کہ اہل البیت، ٹھیک مانتے ہیں، بالکل ایسا ہے۔ کس نے انکار کہنے کیا؟ کا یہ کہ کبھی کسی زوجہ رسول کے دروازے پر جو ہے وہ رسول، دیکھیں میں نے جو بات آپ سے فرمائی کہ اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو داخل فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 2494۔ حادثہ عفک جب ہوا، عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب الزام لگا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعذرنا من رجل بلغنی آذاہ فی اہل بیتی، حضرت عائشہ میری اہل بیت ہے، اس کے متعلق یہ شخص ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے، فواللہ ما اعلم عن اہل بیتی الا خیرا، خدا کی قسم میں اپنے اہل بیت یعنی میں اپنی بیوی کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا۔ اگلی روایت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس گزرتے تھے نا، عائشہ کے پاس آتے تھے اور کیا فرماتے تھے؟ السلام علیکم اہل البیت، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اگلی روایت، وانس ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جعل یمر علی نسائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ازواج مطہرات کے گھروں کے سامنے سے گزرتے تھے، فیسلم علی کل واحدۃ منہن، ہر ایک پر سلام کرتے ہوئے گزرتے تھے، وَيَقُولُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَيْفَ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ، تم پر سلام ہو، کیسے ہو میرے اہل بیت؟ فَيَقُولُونَ بِخَيْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت 1428، اور صحیح اسناد میں بالکل بخاری مسلم میں تو ہمیں کوئی شک نہیں۔ آگے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو نبیذ بنانے سے جو روکا گیا تھا تو کس کس چیز میں روکا گیا تھا؟ تو مقصود کے الفاظ میں سنا رہا ہوں۔ قالت نہانا فی ذالک اہل البیت، ہم اہل بیت کو اللہ کے نبی نے اس چیز میں نبیذ بنانے سے کیا کیا؟ منع کیا۔ آگے جو ایک بعض لوگوں کا ایک اشکال ہے کہ اہل بیت سے مراد وہ ہیں کہ جن کے لیے صدقہ حرام ہے، ازواج مطہرات اس میں شامل نہیں ہیں۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا انکار کیا ہے، کیسے؟ اور انہوں نے کیا فرمایا ہے، یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اور حیثمی نے مجمع الزوائد میں یہ روایت نقل کی ہے۔ عائشہ فرماتے انا آل محمد لا تحل لنا الصدقہ، ہم آل محمد ہیں، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ گویا وہ اپنے آپ کو اس اہل بیت میں شامل کرتے ہیں جن اہل بیت کے لیے صدقہ لینا حرام ہے، وہ اپنے آپ کو اس اہل بیت میں شامل کرتے ہیں جن اہل بیت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اطہار ہو، تم مطہرین ہو، تم سے رجس کو دور کر دیا گیا ہے، تم پاک صاف کر دیے گئے ہوں، تم وہ سب کچھ ہو جو کچھ اہل بیت کے لیے اللہ کے نبی کی زبان سے ثابت ہیں، اس سب میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، بہتر ہو گیا، اور آپ نے تمام دلائل بھی پیش کر دی۔ علامہ صاحب اس پہ کیا تبصرہ ہے؟ بیان فرما رہے ہیں کہ ازواج کے لیے تو خود فرمایا اہل بیت ہے۔ ایک چیز میں کلیئر کر دوں، دیکھیں جو انہوں نے کہا کہ تفسیر اور روایات کا ہمارے پاس جو فرق ہے، دیکھیں ان کے پاس کئی روایتیں ایسی ہیں جو از لحاظ سند اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اوکے ہے، لیکن وہ صریحاً قرآن کی مخالفت میں ہے، تو یہ اسے ٹھیک مانتے ہیں۔ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ روایت جو ہے وہ کبھی بھی قرآن مخالف قبول نہیں کی جائے گی، عقل مخالف قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ہمیں کرائٹیریا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اور ان کے اوصیاء نے دیا ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے مخالف کبھی بھی نہیں جا سکتے، نہ کوئی عمل کر سکتے ہیں نہ کوئی بات کر سکتے ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ انہوں نے جو روایت پڑھی اور اس چیز کو مثال کے طور پر شاید فیصلہ سنا دیا، دیکھیں بنتا نہیں ہے کانسیپٹ۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم گناہ کرو گی تو تمہیں عذاب ہوگا، اگر نیکی کا کام کرو گی تو جو عام عورت کو اجر مل رہا ہے اس کا ڈبل ملے گا۔ تو یہاں پر انہیں اس بات سے یہ جو ہے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ جو مولانا صاحب نے کہا۔ دوسری بات یہ کہ میں ایک آپ کو مثال دے دوں، اب میں اگر آپ اجازت دیں تو مفتی صاحب، یہ بخاری کی روایت ہے، جو کیونکہ میں پہلے چاہ رہا تھا کہ یہ جو پچھلے ایپیسوڈ میں بھی مفتی صاحب نے یہ بات کہی تھی تفاسیر اور روایت کی، تو ایک مثال اس کی میں آپ کو یہ دے دوں کہ بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اعلان نبوت سے پہلے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ تہبند پہنا ہوا تھا، تو ان کے چچا نے ان سے کہا، وہ اینٹیں اٹھا رہے تھے اپنے کندھے پر، ان کے چچا نے ان سے کہا کہ تم یہ تہبند کھولو اور اس کو اپنے مونڈے پر رکھو اور اس کے اوپر اینٹ رکھو، پھر تمہیں جو ہے اس پر آسانی ہو جائے گی۔ راوی کون ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری۔ از لحاظ سند جو ان کے پاس یہ روایت ہے، اور یہ اس کتاب کو قرآن کے بعد سچی کتاب کہتے ہیں۔ صحیح۔ روایت یہ کہتی ہے کہ رسول خدا نے اپنا تہبند کھولا، اس کو اوپر رکھا اور وہ لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ یعنی برہنہ ہو گئے، بے ہوش ہو کر گرے۔
پھر جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میرا تہبند کہاں ہے، وہ انہوں نے باندھا، پھر جو ہے وہ دوبارہ ان کو کبھی برہنہ نہیں دیکھا گیا۔ میں یہ سوال لے کر گیا ایک مفتی صاحب کے پاس کہ قبلہ یہ میں نے روایت پڑھی ہے بخاری کے اندر اور جو ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے یہ اعلان نبوت سے پہلے جاہلیت کے دور کا ہے۔ تو میں نے کہا اگر کوئی 2 سال کا بچہ بھی ہو نا، اگر میں اس سے کہوں نا بیٹا یہ ایسا عمل کرو تو وہ بھی نہیں کرے گا، تو یہ رسول خدا کے عقل کے بارے میں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ مشورہ ان کا ٹھیک تھا؟ اگر میں آپ کو یہ مشورہ اس طرح کا دوں کہ آپ میرے مشورے پر مجھ پر غصہ ہوں گے، یا کیونکہ عاقل آدمی تو غصہ ہی ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ روایت جو ہے بخاری میں لکھی ہے لہذا سچی ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسا معاملہ ہے۔ اب مفتی صاحب نے بھی یقیناً یہ روایت بخاری کے اندر پڑھی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ تو ایک میں نے بیان کی ہے، اگر مثال کے طور پر وقت ہو تو میں آپ کو ایسی ایسی روایتیں سناؤں جو نہ تو عقل میں آتی ہیں نہ قرآن کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اب ایک سوال پوچھوں قرآن سے، چلیں یہ تو روایات کی بات ہے، صحیحین کی بات ہے، بخاری و مسلم کی بات ہے۔ جو سوال میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں وہ سورہ ہود کا ہے، 73 آیہ میں اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہا ہے کہ فرشتے گئے جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جناب سارہ کو اہل بیت کہہ کے پکارا ہے۔ بالکل یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، میں اس چیز کو کلیئر کر چکا ہوں، اہل بیت ہونا اور ہے، آیت تطہیر کا مستاق ہونا اور ہے۔ یعنی آپ مان رہے ہیں کہ وہ اہل حضرت بیت ہیں؟ نہیں، میں نے کب انکار کیا؟ ازواج رسول میں اہل یہ بیت کہہ رہا ہیں۔ ہوں کہ آیت تطہیر میں 5 لوگ ہیں، وہ آیت تطہیر کے لیے اختصاص جو ہے مختص کیا ہے کہ اب یہ خاص اہل بیت جن سے اللہ نے رجس و ناپاکی کو دور رکھا ہے، اللہ کے ارادے میں ہے کہ ان سے جو ہے ان کو طاہر رکھے، مطہر رکھے۔ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جو عصمت کا دعویٰ ہاں ہے، عصمت کا جو دعویٰ ہے وہ کیونکہ پنجتن پاک کے لیے ہے، ہے، مگر اہل بیت کے زمرے میں ازواج رسول آتی ہیں۔ ظاہر ہے۔ اب دوسری آپ قرآن پر تھوڑا غور کریں تو اللہ نے جو ہے سورہ تحریم میں کئی باتیں کی ہیں، میں تو مثال کے طور پر ساری نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا، اگر یہ نبی تمہیں طلاق دے دے تو تمہارے عوض اللہ اسے بہتر ازواج عطا کرے گا، تو یعنی یہ خدشہ موجود ہے، تو یعنی یہاں پر ارادہ بھی نہیں بنتا کہ اللہ کے ارادے میں نہیں ہے، ممکن ہے کہ رسول آپ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ اصل میں ساری چیزیں جو ہے نا قرآن کی مخالفت میں، ہمیں اس بات کا اعتراض نہیں ہے جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ رسول خدا کا سلام کرنا۔ میں جو پہلے لفظ سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں آیت تطہیر کے مستاق کی بات کر رہا ہوں۔